جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے تو سبحان اللہ قرآن میں 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے رزاق ہونے کا وعدہ کیا کہ تمہیں دوں گا اور اس کو افرم کیا ہے، اور شیطان نے ایک دفعہ کیا ہے ان الشیطان یعدکم بالفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو حسن البصری اور مختلف علماء کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جو سچا ہے اسے 70 دفعہ کہا ہے کہ میں دوں گا، اور جو جھوٹا ہے اس نے ایک دفعہ کہا ہے، پھر بھی ہم 70 دفعہ سچے کی بات یقین نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو اس میں رزاق کے ساتھ ہمیشہ اکثر یہ نا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق کے ساتھ نا دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی، ذو القوہ یعنی یہ نام نہیں ہے، ایٹریبیوٹ ہے، پاور والا، اسٹرینتھ والا، the honor of power، متین فرم. Now this is not mateen, this is shakeable, movable, but these walls are mateen, I cannot shake them. Mateen is na strength, تو پختگی. yes, and ذوالقوہ is basically ذوالقوہ کو آپ بھی strength میں کہہ سکتے ہیں. so mateen is consistent mainly, mateen is something which is consistent in its place. تو کوئی بھی آپ نیٹ ورک دیکھ لیں، آپ یو فون کہتے ہیں ہم 4G نیٹ ورک پرووائڈ کریں گے آپ کو، تو اگر اس میں اسٹرینتھ ہے یعنی 4G میں ہے بٹ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے، جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کا 4G نہیں یا 5G نہیں آ رہا، اب تو 5G والا ٹائم ہے، تو اس میں آپ 5G نہیں آ رہا، چاہے اس کی امیزنگ بلاسٹنگ اسپیڈ بھی ہے اس نیٹ ورک کی، تو اس میں اسٹرینتھ تو ہے بٹ کنسسٹنسی نہیں ہے، دوام نہیں ہے اس میں، آپ اس پہ کبھی بھی ریلائی نہیں کریں گے. جب بھی جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، یو سی 2 تھنگس کہ اس کی ورتھ کیا ہے، کیا یہ مجھے اچھا پے کر سکتی ہے، اور کیا یہ کنسسٹنٹلی پے کر سکتی ہے، جاب سیکیورٹی ہے یا نہیں، جاب سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے. نئی کمپنیاں تو آ جاتی ہیں تھوڑے سال بعد بند ہو جائیں گی، ایک سال تو آپ کو ٹکا کے سیلری ملی، اس کے بعد ایک دم غائب. ہاں، تو کیا یہ جاب، کیا یہ جو کمپنی ہے یہ بڑا نام ہے، اس کی ورتھ کتنی ہے، کہ اس میں اسٹرینتھ کتنی ہے. المتین یعنی ہے کہ کنسسٹنٹ مجھے لمبے ٹائم کے لیے کیا مجھے پینشن دے پائے گی، کیا میرے فیوچر میں خیال. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جو وعدہ ہے نا، جو میرا رزق دینے کا ہے، میں تو یہ ایک دو دفعہ نہیں دوں گا، میں ذو القوہ ہوں، the honor of strength ہوں، المتین، اور ساری زندگی دیتا رہوں گا. اور اس کا جب یہ دو نام انسان پڑھتا ہے نا، اچھا یہاں پہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. سبحان اللہ، آپ واللہ آپ تو بات کرتے رہیں گے، سبحان اللہ ختم نہیں ہوگی. آپ الرزاق جو ہے نا شیخ، دیکھیں فاعل یو سے اٹ دا ڈوور، فعال لما یرید یعنی بار بار کرنے والا. تو عربی میں جس لیٹر کے بیچ میں شد آ جائے نا، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. رزاق میں شد، وہاب، ٹھیک ہے، رحمان، تو ان میں بیچ میں جب شد آ گئی تو دس مینس کہ بہت زیادہ نوازنے والا. تو اس کی امپلیکیشن ایک بندے کی لائف یہ ہو سکتی ہے کہ اے پرسن ہو از لیڈ آف فرام ہز جاب اینڈ ہی از واکنگ آن دا روڈ، ہی از ہیپی اینڈ کانفیڈنٹ کہ رزاق تو ہے نا، رزاق زندہ ہے، اگر یہ والی جاب مجھے نہیں ملی تو مجھے اللہ تعالیٰ اور رزق دے دے گا. سو دس سیٹس اے پرسن فری. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں، آپ نے جو بڑی زبردست بات کی، دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ نا کہ جو بھی یہ 99 نیمز کو میمورائز کرے گا ہی ول انٹر پیراڈائز. سو یہ جو 99 نیمز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، مطلب دیکھیں ہم لوگ اکثر اوقات نا جب عقیدہ پڑھتے ہیں یا اللہ کے 99 نیمز کے بارے میں کہتے ہیں، چلو جی اس کا رٹا لگا لو جلدی سے، اور وہ سب کو وہ نشید پتہ ہی ہے 99 نیمز آف اللہ والی، تو وہ لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں. بٹ دا ریئل ایسنس آف نوئنگ اللہ از ٹو نو دیز ایٹریبیوٹس آف اللہ، کیونکہ اللہ کی یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات بھی ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہونا کہ میرا رب ایسا ہے، دیکھیں ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا اور نہ پتہ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی میکینزم ہے سوائے اس بات کے کہ اللہ نے خود جو اپنے بارے میں بتایا. یعنی آپ اپنی ریشنل فیکلٹیز کے تھرو نا آپ یہاں تک تو پہنچ سکتے ہو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یعنی یہ پلیٹو، ایرسٹوٹل، ڈفرینٹ جو نا انہوں نے فلاسفرز نے بھی کام کیا، کرسچن ٹریڈیشن میں تھامس ایکوائنس نے پروف آف گاڈ پہ کام کیا. اینڈ دس واز سم تھنگ جس پہ لوگوں کا کائنڈ آف ایک وہ ہو گیا کہ جی ہمیں اب سمجھ میں آ گیا کہ اٹس اے کامن سینس آرگومنٹ کہ ویر ایور دیر از اے ڈیزائن دیر ہیز ٹو بی ڈیزائن. اللہ تک آپ پہنچ جاتے ہیں تھرو ریشنل فیکلٹیز. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، یعنی آپ دیکھو چیزوں کو آبزرو کرو، سیروا فی الارض، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے اللہ کے بارے میں. سو اللہ تعالیٰ آپ ایک ذات تک پہنچ گئے کہ ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی وہ ایک اللہ ہے. اچھا یہاں تک آپ پہنچ گئے اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کیسا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کیسا ہے؟ تو وہ اللہ خود بتائے گا کہ میں یہ ہوں، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، غفور بھی ہوں، غفار بھی ہوں، الودود بھی ہوں، الجبار و قہار بھی ہوں، شدید العقاب بھی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دس از دا کائنڈ آف لارڈ آئی ایم. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے
اور اگر اللہ یعنی کئی لوگ آگے کرتے نا کہ نہیں اللہ نے ایسے کیوں کیا ویسے کیوں کیا. بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں تباہ و برباد کر دیتے آپ کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا ہوتے ہی مار دیتے آپ کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ یہ رول بناتے فار ایگزامپل کہ تم ابھی تو رول یہ ہے نا کہ اگر آپ ایک نیکی سوچتے بھی ہو نا آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے, اور اگر کرو گے تو پھر 10 ٹائمز کم از کم ہو جائے گا. ایک گناہ سوچیں گے گناہ نہیں ملے گا آپ کو, گناہ کرنے پہ گناہ ملے گا. سو اگر اللہ تعالیٰ رول یہ بناتے کہ تم ایک گناہ سوچو گے بھی نا میں تمہیں آگ لگا دوں گا, اور اگر نیکیاں تم 50 بھی کرو گے تو ایک کا اجر دوں گا. ہم کیا کر لیتے؟ تو اللہ رب العزت رحمان ہے رحیم. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے نا میرے غضب سے اوپر ہے, اور میں معاف بھی کرتا ہوں, میں غفور بھی ہوں اور غفار بھی ہوں. یعنی اس میں بھی مبالغے کی انتہا دی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا. ابھی آپ کا فیوریٹ اللہ تعالیٰ کا نیم کون سا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا سب سے پہلے انٹروڈکشن اللہ کے ناموں میں سے جو ہے نا کس سے ہوا, اور میرا اس میں یعنی جب میرا نام رکھا گیا نا راجا ضیاء الحق, ٹھیک ہے, تو الحق جو ہے نا دیٹ بیکیم ون آف مائی فیوریٹ نیمز بیکاز میرے اپنے نام میں تھا and I was interested to know about اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کا نام تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے اللہ ہے, اور جب بچپن میں آپ چھوٹے ہوتے ہو تو آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ اللہ جو ہے نا اللہ میاں اللہ جی کر کے دعا مانگتے ہو. پھر مجھے جب آہستہ آہستہ شعور پیدا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے اپنے نام کے اندر اللہ کا نام آیا ہوا ہے. اور پھر بچپن میں ویسے تو ہر لڑکا ہی جو ہے نا اپنے آپ کو سپر مین سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن میں کچھ زیادہ سمجھتا تھا, ٹھیک ہے, ضرورت سے زیادہ. اینڈ میں آپ یقین کرو میں باقاعدہ طور پر اب آپ کو شاید یہ بات حیران کن لگے گی کہ میں باقاعدہ طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے سپر مین بنا دے. صحیح سپر مین. یعنی آئی یوزڈ ٹو ایکچولی لائک لٹرلی جیسا ہوتا ہے نا گڑ گڑا کے بچہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مطلب آئی وانٹ ٹو ہیو سپر پاورس, آئی وانٹ ٹو ہیو سپر پاور, آئی وانٹ ٹو ڈو دس, آئی وانٹ مطلب مجھے نا ہمیشہ سے یہ میرے دماغ کے اندر نا ایک بس سمجھ لے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کیڑا بیٹھ جاتا ہے. اب سوچے تو کہ بہتر ورڈ ہے لیکن نہیں آیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, دماغ میں کیڑا بیٹھ جاتا کہ یار بس یہ دعا مانگنی اور میں بہت زیادہ نا مطلب کی مووی کیڑا میں بھی سوچا تھا کوئی اور ورڈ دے دوں لیکن نہیں. تو ہوتا تھا کہ بندہ شدت سے کہتا کہ یار if you think hard enough about it it will happen. تو پھر نا ایونچولی جب میں نے اپنے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا جو نام ہے شاید اس کے اندر میری سپر پاور چھپی ہوئی ہے. اینڈ سو آئی ڈڈ ناٹ فوکس مور آن دا الحق پارٹ, آئی فوکس مور آن دا ضیاء پارٹ. ضیاء بیسکلی مینز نور یا لائٹ اور سمتھنگ لائک دیٹ. سو مے بی آئی تھاٹ کہ اینڈ دس از when I was like 4 or 5 years old. I used to think maybe کوئی میرے اندر نا کوئی لائٹ فورس آ جائے گی اور میں لیزر بیمز مار کروں گا something like that, you know. آپ نے بہت زیادہ کارٹونز تو نہیں مارول دیکھے ہیں, فلمیں بھی یہ والے مارول تھے بھی نہیں, بالکل تھے نہیں. مارول آپ کو پتا ہے 1950 سے چلا آ رہا ہے, 50s اور 40s سے. ورائٹی تو نہیں تھی نا, ورائٹی بھی تھی. ہاں وہ انکل شرما دیکھتے ہوں گے, انکل شرما دیکھ رہا تھا اس ٹائم پہ. اینک والا جن ہوتا تھا جسے ٹرامیٹائز ہی کیا اور سیسمی اسٹریٹ. لیکن نہیں یہ والے کارٹون سارے تھے, سپر مین, اسپائڈر مین, فینٹاسٹک فور, ہی مین سارے تھے. تو کیپٹن پلانٹ کے بعد میں آیا تھا. کیپٹن امریکا بعد میں, کیپٹن امریکا تو پہلے کیا ہے, کیپٹن پلانٹ تو بہت بعد میں آیا. سو اس ٹائم پہ نا مجھے جب یہ الحق پارٹ یاد ہے نا تو پھر مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ واٹ دس مینز از دا لائٹ آف ٹروتھ. اینڈ سو دس بیکیم سم تھنگ دیٹ جب میں دین میں بھی آیا نا تو اس ٹائم پہ تو خیر بچپن میں تو خیر ایک بندہ ویسے اپنے بارے میں سوچتا ہے, بٹ when I actually came into the دین وہاں مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ جو الحق ہے نا دس بیسکلی واٹ اٹ مینز از کہ اللہ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو مثال دوں, الٹیمیٹ ٹروتھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی تو حق ہے, یعنی دی الٹیمیٹ ٹروتھ از اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر آپ جس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں نا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, صرف ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی, اینڈ اللہ از دا ٹروتھ. اور ابھی ہم لوگ دنیا کے اندر نا مطلب میرے لیے جو پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے وہ کیا ہے جو آپ نے سوال اصل میں کیا تھا, وہ پوائنٹ آف ریفلیکشن یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے نا سارے, کوئی بھی بندہ جو ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اس کے زندگی میں اس وقت کیا پرابلم ہے, اس وقت کیا ٹینشن ہے. یہ مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ صبح سحری بنانی ہے, اچھا سحری کے لیے سامان آ گیا ہے, صبح آفس جانا ہے, کسی نے کالج جانا ہے, کسی نے یونیورسٹی جانا ہے, کسی کے بیچاروں کے پیپر ہو رہے ہیں, اللہ آپ پہ رحم فرمائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی نے بلز پے کرنے ہیں, کسی کے یہ چیز رہتی ہے, کسی نے اپنی امی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, کسی نے کچھ اور کام کرنا ہے, کسی نے اپنے موبائل کا وہ جو ہے نا فون خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک کروانا ہے, کسی گاڑی کے مسئلے ہیں. سو دیز آر دا پرابلم جو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں. But as soon as you die, none of this matters. The only thing that matters is you and your relationship with your Lord. اس کے بعد کچھ بھی. سو الٹیمیٹ جو ٹروتھ ہے نا, یعنی جب موت کا فرشتہ آئے گا نا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ میں نے کیا اعمال کیے ہیں.
اینڈ دیٹ ول بی دا فرسٹ ویک اپ کال. جیسے سیدنا علی کہتے تھے نا کہ لوگ سارے سو رہے ہیں اینڈ دے ول ویک اپ ونس دے ڈائی. تو اللہ تعالیٰ الحق ہے, ہی از دا ٹروتھ, ہی از دا موسٹ ہائی, دا موسٹ ایگزالٹیڈ. اور جب بھی آپ اپنی اس سفر کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سائنز ہیں نا وہ ہر چیز میں رکھے ہوئے ہیں. تو ایک بالکل میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں بنا, بیکاز جب بھی مطلب زمانہ جاہلیت میں بھی, بیکاز ٹو ڈینائی گاڈ از ایکچولی لیک آف کامن سینس اینڈ لیک آف being able to find the truth in and of itself.